بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ساکیوں آج 14 اگست 2026 کے دن صبح کے 5:30 بجے سب سے پہلے آپ کو دلی جشن آزادی مبارک اور آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی، اس کے لیے بڑی سٹرگل کوشش کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے اسلاف نے، اسلامیان ہند، مسلمانان ہند نے عظیم اور لازوال قربانیوں کے بعد ہمیں یہ مادر وطن، یہ پاکستان کا تحفہ دیا، جو کہ بدقسمتی سے 2 لاکھ تو ہوا، لیکن جو باقی ماندہ ہمارے پاس ہے ہم اس کو مضبوط کریں اور ایک اسلامی فلاحی نمائندہ ریاست بنائیں۔ اچھا جی، اب موسم اور دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ رات کی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اپڈیٹ دی تھی، جس میں ایک تفصیلی رپورٹ تھی 14 منٹ کی، اس میں ساری چیزوں کو ڈسکس کیا تھا۔ اب موسم کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جموں و کشمیر میں اس وقت شدید قسم کی بارش ہو رہی ہے، اور بلائی علاقوں میں یہ بارش کا سلسلہ رات گئے اور کل تک بھی جاری رہے گا، اور آگے گاہے بگائے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن پنجاب بھر میں، مطلب وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب یا سندھ میں یا بلوچستان کے کہیں بھی کوئی ویدر ریڈار کے مطابق کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہاں پہ کب تشکیل پا جائے بارش یا آ جائے۔ فی الحال جو اس وقت صورتحال ہے وہ صرف جموں و کشمیر یا بھارتی پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہے، اور جموں کشمیر میں اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، اس کی اطلاعات مل رہی ہیں، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنے ملی میٹر یا کیا صورتحال بنی۔ رات گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جموں و کشمیر میں 35% ابو نارمل بارشیں ہوئی ہیں، یعنی نارمل جو عام روٹین میں بارش ہوتی ہے جموں و کشمیر میں، یعنی جموں اور کشمیر اس لیے کہا جاتا ہے، جموں میں 10 اضلاع، کشمیر میں 10 اضلاع اور 2 لداخ میں۔ یہ جموں ٹیریٹری جو ہے اس میں جو بھارت کے زیر انتظام ہے اس میں 22 اضلاع ہیں، اور جو پاکستان کے زیر انتظام ہے اس میں 10 اضلاع ہیں، تو ٹوٹل 32 اضلاع جموں ٹیریٹری کے بنتے ہیں۔ تو جموں کشمیر میں جو بارش ہوئی ہے، اب عام طور پر جو نارمل بارش ہوتی ہے وہ 192 ملی میٹر ہوتی ہے، اور گزشتہ سال جو ہے وہ 259 سم تھنگ، یا آپ سمجھ لیں 260 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، جو کہ 35% نارمل سے زیادہ ہوئی تھی۔ بلکہ ابھی اس سال کی میں بات کر رہا ہوں، رات میں نے بتایا تھا نا کہ جولائی کے مہینے میں 35% زیادہ بارشیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے پانی جو آیا تھا چناب میں کم از کم 8 لاکھ کیوسک پانی بنتا ہے، کم و بیش، جو 4-5 سیلابی ریلوں کی شکل میں جولائی میں آیا۔ اب جو میں نے دیکھا ہے کہ گزشتہ سال جموں و کشمیر میں کتنی بارشیں ہوئی تھیں، یعنی نارمل سے زیادہ کتنی بارش ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جو کشمیر ویلی کے 10 اضلاع ہیں وہاں پہ ڈیفیسٹ تھا، وہاں پہ 15-18% کم بارشیں ہوئی تھیں گزشتہ سال۔ لیکن جو جموں ڈویژن ہے یا جموں کے اضلاع ہیں ان میں بارش جو ہے 37% زیادہ ہوئی تھی، اور وہ بھی یعنی یکم جولائی سے لے کر اگست کے آخر تک، جب سیلابی ریلے پاکستان میں داخل ہوئے تھے تب تک کی وہ بات کرتے ہیں، تو 37% ابو نارمل ہوئی تھی، یعنی نارمل سے زیادہ بارشیں ہوئی تھیں۔ اور اس سال صرف جولائی میں 35% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اگست اس کے علاوہ ہے۔ اب اگست میں آگے چل کر کے اچھا ایک اور بات بھی انہوں نے بتائی تھی، جو فلڈ جنریٹڈ اسپیل 24 گھنٹوں میں برسا تھا وہ سیلابی ریلا لے کے آیا، یعنی 380 ملی میٹر 24 گھنٹوں میں بارش ہوئی، جس سے ایک دم سے جو ہے بہت بڑا سیلابی ریلا جو کہ بنتا ہے 9 لاکھ تو مرالا پر بنا تھا، 10,85,000 خان کی قادر آباد پر بنا تھا، یعنی 11 لاکھ کیوسک پانی 24 گھنٹوں میں 380 ملی میٹر بارش جموں و کشمیر میں ہوئی، جس سے گزشتہ سال اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، اور راوی میں بھی 2,23,000 کیوسک چلا گیا تھا، اور ہماچل پردیش میں بھی اسی طرح کی بارش ہوئی تھی اسی ایک رو میں، تو وہاں پر جو ہے 3,85,000 کیوسک پانی بنا تھا گزشتہ سال۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ جی اگست کے آخری جو 10 دن ہیں ان میں اچھی خاصی بارشیں بھی ہیں، اور ایک اور ہوا کا کم دباؤ جو خلیج بنگال سے جو ہے وہ بن رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھارت کے راستے اگر آتا ہے تو بھی جو ہمارے شمالی علاقے جاتے ہیں مشرقی دریا ان کے کیچمنٹ ایریاز میں اچھی بارش ہو سکتی ہے، اگر وہ کسی اور راستے سے آئے گا تو بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے مبینہ طور پر یہ خبر سامنے آئی، اس کی بھی تصدیق کرنی پڑے گی کہ جو اگست کے آخری 10 دن ہیں وہ، یا پھر جولائی سپٹمبر کے 5-6 دن اگلے جو ہیں اس میں صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اور میں کب سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر 24 گھنٹوں کے لیے 200, 250, 300 ملی میٹر بارش ہو جائے تو وہ فلڈ جنریٹڈ اسپیل ہوتا ہے، جو آج کل رین فال کا پیٹرن ہوتا ہے، خاص کر
پوسٹ مونسون میں تو وہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے. اور جو مونسون ہے اصل وہ 15 جولائی سے 15 اگست تک ہوتا ہے, اور 15 اگست سے لے کر 15 ستمبر تک پوسٹ مونسون اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اب ہم کل سے جو ہے پوسٹ مونسون میں داخل ہو جائیں گے, جو کہ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو وہ خطرناک ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمز اپنے جو ہے ریزروائر آخری مراحل میں جا رہے ہیں. تو ایسے میں اگر پوسٹ مونسون میں بارشیں ہوں گی تو پھر صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمہ ساکی کو سبسکرائب کر دیں. تو باقی آپ اگر فصلات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بھائی لگا رہے ہیں فصلات, کیا کریں, اب رسک تو لے رہے ہیں نا, لیٹ ہو رہا ہے دھان, اب 2-4 دن کے میں ہی کاشت کر سکتے ہیں. ویسے 14-15 اگست تک ٹھیک ٹائم ہے, لیکن لوگ اس کو گھسیٹ کر 20 اگست تک بھی لے جاتے ہیں. تو چلیں کچھ نہ کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ نہ کچھ تو بہتر ہے نہ ہونے سے. تو اب میں دریاؤں کا ڈیٹا, منگلا ڈیم, پونگ ڈیم کا لیول 1354 فیٹ 55 تک آج چلا جائے گا. بھاکڑا آج 1619 یا 20 کو ٹچ کرے گا, اور گنڈا سنگھ والدپور 1400 کیوسیک ہے. منگلا ڈیم 1210 کی طرف جا رہا ہے, تربیلا ڈیم 1550 کی طرف جا رہا ہے. گنڈا سنگھ والا پر 1400 کیوسیک ہے, 10.40 فیٹ اس کا لیول ہے. سلیمان کی پر 3000, اسلام پر 1500, راوی میں جسر پر 8300, شادرہ پر 12000, بلو کی پر 23000, سدنئی براج پر 0, دریا چناب میں مرالا پر 63000, خان کی پر 60000, قادر آباد پر 46000, چنیور برج پر 36000, ترمو براج پر 32000, پنجنت پر 31000. منگلا ڈیم سے 7000, رسول براج سے خراج نہیں ہو رہا. دریا سندھ کی اپ سٹریم میں جو پانی ہے وہ خاصا ہے, اور آج چلاس کا کل جو ٹیمپریچر تھا وہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, 43 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, جو کہ خاصا ہے. اور اس میں اگر اس طرح کا ٹیمپریچر ان علاقوں میں ہوتا ہے تو پھر گلاف میلٹنگ ہوگی, جس سے گلیشیئر پھٹیں گے, اور بھی خطرہ ہو سکتا ہے آگے چل کر جو اپ سٹریم ہے اس کے بڑھنے کا. اور آج مینگورا یا ان علاقوں میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے, جس سے انفلو بڑھ سکتا ہے تربیلا ڈیم کا. اب تربیلا ڈیم میں جو انفلو ہے وہ 2,68,000 کیوسیک ہے, اور جو آؤٹ فلو اخراج ہے وہ 2,84,000 کیوسیک ہے. کابل دریا میں 32,000, کالا باغ پر 3,48,000, چشمہ پر 2,09,000 کیوسیک ہے, توسا پر 2,14,000. دوست پوچھتے ہیں کہ ڈی جی خان کے ندی نالوں میں دیکھیں 15 اگست تک تو نہیں بتایا ایف ایف ڈی نے کہ ڈی جی خان کے ندی نالے بھی بھر سکتے ہیں, کیونکہ کل رات کے میں نے دیکھا تھا, بتایا تھا آپ کو, تو اس میں تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اب توسا پر 2,14,000 ہے, اور 1,79,000 تھا چاچڑا پل پر. گڈو پر 1,86,000 کیوسیک, سوری گڈو پر ڈیٹا آگے پیچھے ہو گیا. گڈو پر 2,14,000 کیوسیک ہے, سکھر پر 1,86,000 کیوسیک, اور کوٹری پر 1,16,000 کیوسیک ہے. تو گزارش آپ سے وہی حسب سابق میرے چینل چشمہ ساکی کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.